बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मी के साथ मैं हूँ मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, हम आज सबसे पहले जिस मौजू पर बात करेंगे वो कराची का ही मसला है। मुल्क भर की तरह कराची में सबसे ज़्यादा जो बारिशों ने मानसून का मुल्क भर में चूँकि आगाज़ हो चुका है, लेकिन जो तबाही मचाई गई बारिशों की वजह से वो है कराची हर तरफ बारिश का पानी, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं और जल थल एक हो गया है। कई जगहों पर आप ऐसा देखेंगे कि इतना पानी आ चुका है कि लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। और इसके अलावा जो वाकयात हुए हैं, करंट लगने से लोग जाँ बहक हो गए हैं, डूबने से लोग जाँ मकान की छतें गिर रही हैं, हर तरफ कराची में पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। इसके अलावा प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे कि सलामती कौंसिल ने ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियों का जो मुतालबा है उसको मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा प्रोग्राम में दीगर अहम मौज़ूआत भी शामिल करेंगे। हमारे साथ रोजाना की तरह सीरियत तज़ियाकार सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। कराची के हालात कराची के हालात वही के वही इतने खराब हालात हैं कि इस बार जो लगता था कि सबसे एक्टिव वजीर आला है वो सिंध का ही है जी। मैं मुराद अली शाह साहब की एक्टिविटी का, उनकी एक फाल होने का बहुत कायल हूँ। मैं ज़ाती तौर पर उन्हें बहुत देर से जानता हूँ, जब मैं कराची में था उस वक्त से भी जानता हूँ, जब वो अभी वजीर आला नहीं थे और शायद वो मिनिस्टर भी थे कि नहीं थे। अब्दुल्ला शाह उनके वालिद जो थे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इनसे एक पर्सनल राब्ता भी था और मुझे खुशी हो रही थी कि कल तक वो बारिश के दिनों में सड़कों पे आ रहे थे, सड़कों फिर रहे थे। ऐसे लगता था कि शहबाज शरीफ जैसे था ना, फिक्रे कसे जाते हैं कि उसने लंबे जूते पहने और पानी में आ गया और ये लोगों का ख्याल है कि शोबाजी कर रहा है, ड्रामा लगा रहा है, लेकिन सचमुच वो भी एक्टिव वजीर आला था। अब इस वक्त जितने वजीर आला हैं उनमें सबसे ज्यादा एक्टिव काम जो था मुराद अली शाह ने किया। आज शाम को उनसे पूछा गया कि शाह साहब शहर का क्या हालत है, उन्होंने कहा आज मैं बाहर नहीं निकल पाया, दफ्तर में बैठ के कंट्रोल करता रहा। आज ये हुआ कि टीवी के बहुत से प्रोग्राम जो दफ्तर में आके किए जाते हैं वो लोग दफ्तर में नहीं गए। क्यों? मिसाल के तौर पर अगर जियो का और जंग का देखा जाए तो ये दफ्तर वहां है जो सेंट्रल प्लेस है कराची का, जिसको हम कमर्शियल हब कहते हैं, जहां सारे बैंकों के हेड ऑफिस है, जहां हबीब बैंक प्लाजा है, जहां स्टेट बैंक है, जहां स्टॉक एक्सचेंज है, सब कुछ कराची पाकिस्तान जो है वो सुकड़ के वहां आ गया है, वहां इनका दफ्तर है। उसमें जो प्रोग्राम में लोग आना चाहते थे वो वहां पहुंच सकते थे। क्यों? यानी कि एक मजाक में एक बात कही जाती थी कि जहाज रान, एक बार बारिश हुई थी कि जहाज रान पूछता कि हम कहाँ पहुंचे हैं, ये स्टोरी थी उसकी, रेडियो का एक फीचर था। तो उन्होंने कहा कि हम फलां जगह है, फिर पूछता आप कहाँ हैं, उन्होंने कहा हम हबीब बैंक प्लाजा के पास से गुजर रहे हैं। यानी इतना, जिसे कहते हैं ना आज का मुहावरा जो जल थल होना का है, उसको जल थल एक होने के मानव में इस्तेमाल किया। उसके समुंदर और खुशकी ऐसे एक हो गए थे और इतना गहरा पानी था कि सबसे ऊंची बिल्डिंग जो थी हबीब बैंक प्लाजा वो भी गोया डूबी हुई थी। सही। उस मिकलोर रोड पे आज कश्तियां चल रही थी जी। यानी कि ये कोई मामूली बात नहीं है कि मिकलोर रोड पर आप कश्तियां चलती हुई देखें। तो खासतौर पर जो ख्वातीन सुबह घर से निकली थी उनका ख्याल था कि वो दफ्तर जाएंगी, शाम को घर आएंगी, उनका शाम को घर में लौटना नामुमकिन हो गया कि सड़क पर तो इतना पानी है। मर्द तो फिर भी चलो अपने पेंट उड़स कर कुछ करके रास्ता बनाते हुए गुजर जाएंगे, लड़कियां बेचारी क्या करेंगी? कराची ईदी की कश्तियां, दूसरी लोगों की कश्तियां, इन कश्तियों ने उनको उससे मिकलोर रोड से पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट जो कहलाती है वहां से निकाला। अच्छा, ये गैर मामूली बात है। कराची में क्या क्या नजारे नहीं हुए। यानी ये तक हुआ कि पहाड़ी का यानी जो थी वो गिरी और उसकी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो गई और ये हुआ कि कई बंद टूट गए, मरीन नदी का बंद, फलाना बंद, फला, और पानी घरों में दाखिल हो गया बेशुमार। आज ये बताया है फौजी जराए ने कि 10 लाख अफराद को खाना पहुंचाया गया। सही। यानी कि ये तो बहुत बड़ी कैलेमिटी होती है। सर, कराची की एक्चुअल सूरत हाल क्या है? हमें कराची से मलिक मुनव्वर ब्यूरो चीफ उन्होंने ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन से, उनसे जानते हैं। जी चले जी इमरान साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आवाज आपकी कट रही है कि यही सिग्नल का मसला होगा। अब आई आवाज आपको ठीक? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज। अच्छा, क्या सूरत हाल है? आपने क्या देखा कराची को? सजाद मीर साहब, आज क्या बताएं कि कराची में क्या देखा। आज हमारी उम्र कम है मगर जो कुछ 100 साल का लोगों ने आज वो कुछ कराची में लोग देख रहे हैं। आप कराची के एक एक चप्पे से वाकिफ हैं। आज अगर हम बात करें
सरजानी टाउन के इलाके की, तो उसने डिफेंस क्लिफ्टन के इलाके, अंदरूनी शहर के इलाकों को भी बराबर कर दिया है। अब ना कोई कच्ची आबादी रही है, ना कोई रेजिडेंशियल पोश एरिया रहे बचे हैं। हर तरफ पानी पानी है। ऐसा लगता है कि एक तो मैं आपको सजाद मिनिस्टर को बताता चलूँ कि अजाब आते हैं ना, दो किस्म के जो है आफत आती है। एक होती है कि जो बरूद से शहर तबाह हो जाता है, मगर एक शहर बरूद से अगर शहर को तबाह होते हमने देखे हैं, तो एक कुदरती आफत, ये जो बरसात है एक आफत बन चुकी है। इस वक्त इस बरसात ने पूरे शहर को तबाह करके रख दिया, नहस हो चुका है शहर पूरा। अगर मैं आपको बात करूं कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर इस वक्त पानी जो है 5 से 8 फुट 10 फुट तक की भी हमारे पास इतलात हैं कि जो निचले एरिया हैं जहां पर थोड़ा सा एरिया जो है वो गहराई में है, तो वहां पर तो सूरत हाल ये है कि नीचे के जो पोर्शन है वो पूरे पानी में डूब चुके हैं। कोई पुरसान हाल नहीं है। आज हजारों में नहीं बल्कि लाखों में लोग कराची के मुतासिर हो चुके हैं। सूरत हाल ये है कि बिजली भी सुबह से लेकर बंद है। अभी भी कराची जो है एक अंधेरे में डूब हुआ है, मगर लोग पुकार रहे हैं कि मदद करो। आर्मी के लोग जो पाक फोर्स के जवान हैं अगर वो भी उतनी बड़ी तादाद में नहीं पहुंच पा रहे हैं कि जहां पहुंचना चाहिए। कराची एयरपोर्ट के अलावा जो अस्पताल हैं और जो बड़ी कौमी इमारतें हैं, मराकज हैं, वहां पर पाक फौज के जवानों को तैनात कर दिया गया है। शारा फैसल बंद है। अगर हुकूमत के नुमाइंदों से बात करें तो वो तो कहते हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छे का रास्ते नजर आते हैं, मगर जो ग्राउंड पर हम सूरत हाल देख रहे हैं, मैं इस वक्त भी सड़क पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मैं खुद जो है इस वक्त 4 फुट पानी के अंदर खड़ा हुआ आपसे बात कर रहा हूँ कि ये सूरत हाल है कराची की। इस वक्त आज खारा दर का इलाका है। अगर हम हबीबगंज प्लाजा की बात करें, जो आइया चंदनी का रोड कहलाता है, तो वहां पर और एम जिना रोड जो कहलाता है, आप देखें फुटेज में आपको नजर आ रहा है कि कंटेनर जो मुहर्रम की सिक्योरिटी पर रखे गए थे, आज वो भी बगैर गेयर लगे जो है वो तैरते हुए दिखाई दे रहे होंगे। एक तरफ से वो बह रहे हैं तो दूसरी तरफ उनको कोई रोकने वाला नहीं। आज पुलिस की मोबाइल जो है वो भी इस रेले में बह गई, उसमें 2 जो है वो बह गए, उनको रेस्क्यू करके वहां से जो है बचाया गया है। तो ये आपको बहुत सारी जो सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा खराब है। मैं सजाद मिल साहब आपको जितना बताऊं आज उतनी ही कम सूरत हाल होगी नजर आएगी। मगर इस वक्त कराची जो है कोई ऐसा बंदा नहीं है, जैसे कहते थे, आपने भी सुना है और आप यहाँ कराची में बहुत अरसा गुजार कर गए हैं कि कराची सबका है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। मगर आज जो बरसात बरसी है, आज जो बादल बरसे हैं और हुकूमतें जो यहाँ पर जिन्होंने अरबाब इख्तियार में जिन्होंने इक़्तिदार में बैठकर इस कराची को नोचा है, वो आज उनके लिए आफत ज़दा बन गए, मुसीबत ज़दा बन गए हैं। बरसात जो होती है वो बड़े रहमत होती है, मगर आज जिस तरीके से बरसात बरसी है और इन हुकूमतों की, इन पॉलिटिशियनों की, इन मकामी हुकूमतों के नुमाइंदों की नाहिली गफलत के बाद जो है ये आज जहमत बन चुकी है। कराची के लोगों का कोई परेशान हाल नहीं है। इस वक्त जो है गार्डन की बात की जाए, लियारी के इलाकों की बात की जाए, सदर की सूरत हाल भी यही है। गार्डन में हमने देखा कि वहां पर भी कोई उनका पुरसान नहीं। शारा फैसल आप देखें तो जो वो तारिक रोड की गलियां सड़कें हैं वो तालाब बनी हुई हैं, वहाँ जो है वो किश्तियां चल रही हैं। इस वक्त लोग जो है वो तख्त जो है वो उल्टे करके उनके ऊपर बैठ कर अपनी जानें बचा के महफूज मकामात की तरफ रवाना हो रहे हैं। और जो फलाई इदारों के नुमाइंदे हैं वो पहुंच रहे हैं, मगर हुकूमती सतह पर हमने देखा था कि दिन में भी एक दो नुमाइंदे कैसे के शैला राजा थी, उन्होंने जिला मस्ती का दौरा किया। सईद गनी अब शाम के टाइम पर निकले थे। अभी ये ताज़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जो है अभी सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और सईद गनी के हमरा वो शहर के दौरे पर निकले हैं और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। दिन भर क्या होता रहा, किस अदाब से ये शहरी 2-4 थे, किसी ने उनकी कोई खबर नहीं ली। उनके ना कोई खाने पीने का इंतजाम किया गया। सरकारी सतह पर पहले भी ऐसा होता था कि कैंप लगाए जाते थे या स्कूलों में आबादियों से निकला करके वहां पर रखे जाते थे। कराची का एक नहर खयाम जो क्लिफ्टन में बहुत बड़ी आबादी क्लिफ्टन को डैमेज कर चुकी है। नहर खयाम जो है इस वक्त समंदर के साथ चल रहा है, वहां पर भी ये सूरत हाल हो चुकी है। अगर गुजर नाले की बात करें तो गुजर नाला दोनों तरफ से ओवरफ्लो होने की वजह से आबादी में उसका पानी घुसा हुआ है। किस किस में इलाके की सजाद साहब आपको सूरत हाल बताऊं
آپ خود ہی جانتے ہیں. اگر اوور آل میں کراچی آج دیکھوں تو جیسے کہا جاتا ہے کہ کراچی پانی پانی ہو گیا یا کراچی ڈوب گیا, تو آج یقیناً بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کراچی پانی میں ڈوب گیا ہے. کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے. ہر طرف یہ اپیلیں سنائی دے رہی ہیں کہ پاک فوج کی جیسے سپریم کورٹ سے اپیلیں کی جا رہی ہیں, آرمی چیف سے اپیلیں کی جا رہی ہیں, وزیر اعظم سے اپیلیں کی جا رہی ہیں. دوبارہ کراچی کے لوگوں کو بچانے کے لیے میدان میں آئے اور کوئی عملی اقدامات اٹھائیں تاکہ لوگ بچ سکیں. جی بہت بہت آپ نے تفصیل کے ساتھ ساری نقشہ کھینچ کے رکھ دیا. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ کس بات کا جی؟ آفت زدہ شہر بن گیا جی کچھ, اور ڈکلیئر بھی کر دی ہے ایمرجنسی, لیکن اس سے کیا پڑتا ہے. لیکن لوگوں کو اگر فوج نے یہ اعلان کیا ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کو کھانا پہنچایا گیا حیدرآباد اور کراچی میں, تو یہ معمولی بات نہیں ہے. حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ ان کو بھی تو کچھ کرنا چاہیے تھا نا. اور ہمارے بہت ادارے ہیں, الخدمت ہے, دوسرے ایدی کے ادارہ ہے وہاں کراچی میں, یہاں انہوں نے کشتیاں بنا کے رکھی ہوئی. مثلا الخدمت کی کشتیوں کا ٹینٹوں کے لیے پورے سٹور بنے ہوئے ہیں, لیکن جہاں سے انہیں توقع نہیں تھی کہ یہاں ہوگا اور یہ صورتحال پیدا ہوگی. کراچی میں کون سوچ سکتا تھا کہ یہاں کشتیاں چلانی پڑیں گی, یہاں یہ کہنا پڑے گا کہ تودے گریں گے, یہ کہنا پڑے گا کہ گاڑیاں ایک تو ڈوبتی ہیں, ایک ساری کی ساری ڈوب جاتی ہیں, ساری کی ساری, بالکل. اور پتہ نہیں کتنا نقصان ہوگا, کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. لوگ گھروں کی چھتوں پہ پناہ لے کے بیٹھے, چھتوں میں پناہ لے کے بیٹھے ہیں, اوپر سے پانی برس رہا ہے, نیچے سے پانی ابل رہا ہے. اور کیا وہ کرتے ہوں گے, کیسے کرتے ہوں گے, کہیں بند ٹوٹے ہیں, کہیں کچھ ہوا ہے. اور اب بھی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بارش ابھی جاری رہے. جی, محکمہ موسمیات نے یہ کہا ہے کہ جو اسپیل ختم ہو رہا تھا اب اس میں نیا اضافہ ہو گیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اب کہتے ہیں 50 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. کسی نے کہا جی 63 سال پہلے اتنی بارش ہوئی تھی, اب یہ اتنی بارش جتنی 63 سال میں پوری مونسون جو ہوئی تھی پورے مہینے میں ہوئی تھی, یہ ایک دن میں ہو گئی ہے. 174 کا ریکارڈ ہے ہمارا, ایوریج کو ہے 130 صرف آج فیصل ایئر بیس پہ ہوئی ہے. اور وہ جگہ نہیں دیکھتے کہ یہ فیصل ایئر بیس ہے یا کیا ہے. یہ جہاز لینڈ کرتا دکھایا گیا ہے, لگتا ہے جیسے پانی میں وہ اتر رہا ہے. کچھ پروازیں منسوخ بھی ہوئی ہیں, وہاں تک جانا آسان نہیں. انڈر پاسز 7 بڑے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. کلفٹن کا انڈر پاس جس کی بڑی شہرت تھی کہ 1-2 تلوار سے 3 تلوار سے ہوتا ہوا وہ جاتا ہے, سمندر کے کنارے جاتا ہے, عبداللہ شاہ غازی کے بازار تک جاتا ہے, وہ سارا انڈر پاس جو ہے وہ چوک ہو گیا, بند ہو گیا ہے. انڈر پاسز, اچھا ایک مجھے یاد آیا, فلائی اوور بنایا ہوا تھا ناگن چورنگی پر. ناگن چورنگی پر فلائی اوور بنانے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہوگا, زیادہ 6-7 سال ہوئے ہوں گے, اس میں دراڑیں پڑ گئی. دیکھیں یہ صورتحال یہ ہے کہ جتنی کنسٹرکشن بعد میں ہوئی ہے, مجھے یاد ہے کہ یہ ایئرپورٹ جانے والا پل جو تھا جو سنگل تھا, اس کو جب ڈبل کیا گیا تو ڈبل ہونے کے 3 سال کے اندر اس میں دراڑیں پڑ گئی. اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دیکھیے انگریز بناتا تھا 100 سال کے لیے پل, بالکل, اور وہ پل 150 سال تک چلتے جا رہے تھے. تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو انگریز نے اس کی لائف 100 سال رکھی تھی, یہ 150 سال سے چل رہے ہیں. اور یہاں یہ حالت ہے کہ پل بنتے ہیں اور 5 سال نہیں گزرتے کہ ان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں. کیا صورتحال پیدا ہوئی ہوگی کراچی میں. اور اب ظاہر ہے کہ حکومتوں کو کوسا جا رہا ہوگا, کوئی وفاقی حکومت کو کوس رہا ہے, کوئی صوبائی کو کر رہا ہے. اچھا صوبائی حکومت نکلی ہے, وفاقی حکومت کہاں ہے؟ وہ چیخنے چلانے والے علی زیدی اور کیا کیا لوگ تھے, وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی فوج کو ہم نے بھیجا تھا. فوج تو ہر جگہ کلیمٹی جہاں ہوتی ہے وہاں آتی ہے اور لوگوں کی مدد کرتی ہے. جی سر, کراچی کی مزید صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں سید صفدر علی سینئر صحافی, جی سید صفدر علی صاحب ہمارے رفیق کار رہے ہیں, بہت سینئر صحافی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بے شمار رپورٹرز کو سمجھیے استاد ہے وہ. ان سے بات. السلام علیکم صفدر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم میں دعا ہے. کیا صورتحال ہے کراچی کی؟ کراچی صاحب صورتحال ایسی ہے کہ میری 70 سالہ زندگی میں آج تک ایسی نہیں ہوئی ہے. جتنی آج تک کراچی میں پانی آیا ہے اتنی تاریخ میں نہیں آیا, کم از کم پاکستان بننے کے بعد کراچی میں. جتنی بجلی کڑکی ہے, ہاں یہ سنا میں نے, شہر میں جتنی زوردار کڑکی ہے اور جتنی دیر تک کڑکتی رہی ہے, وہ کراچی کی تاریخ میں, مطلب میری زندگی کی تاریخ میں کبھی سنائی نہیں تھی. پورا شہر اس وقت جو ہے پانی میں ڈوبا ہوا ہے. گاڑیاں جو ہے لوگوں کی سب پانی کے اندر آ چکی ہیں. لوگ پناہ ڈھونڈ رہے ہیں, ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں. لوگ بھوکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس. جو راشن ہے وہ بھی سب گیلا ہو چکا ہے. نیچے کے گھروں میں یہ عالم ہے کہ کمر تک گھروں میں پانی آ چکا ہے. میر صاحب یہاں پہ بہت ہی بری حالت ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ پورا کراچی جو ہے اس وقت سمندر کا نقشہ پیش کر رہا ہے.
اور میر صاحب 6 بجے تک تو پانی جو ہے وہ سمندر لیتا ہے، اور اب صورت حال یہ ہے کہ چونکہ 10 بج رہے ہیں تو سمندر نے بھی پانی لینا بند کر دیا ہے. اچھا. یہ جو تھوڑا بہت پانی کراچی میں سمندر میں جا رہا تھا ندی نالوں کے ذریعے وہ بھی بند ہو چکا ہے. اور پورے کراچی میں تقریباً کم سے کم جہاں تک مجھے اطلاع ہے تقریباً پورے کراچی میں لائٹ بند ہے. ہمارے ادھر تو 12 بجے سے بند تھی، مختلف علاقوں میں 7 بجے سے بند ہوئی ہے، اور جو مسلسل بارش چلی ہے صبح سے بھی. اچھا، ایک عجیب واقعہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ صبح بہت ہلکی بارش تھی تو لوگ اپنے گھروں سے نکل کے دفاتر اور کاروبار چلے گئے تھے، لیکن دوپہر کے بعد جو بارش ہوئی ہے تو وہ آنے والے لوگ بہت بری طریقے سے پھنسے ہیں، اور گھروں پہ آنے والے لوگ بڑے تعداد میں حادثات کا بھی شکار ہوئے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ابھی بھی لوگ اپنے دفتروں میں محصور ہیں یا سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں. کراچی میں حالت یہ ہے کہ عائشہ منزل ہو یا فیڈرل بی ایریا ہو یا نارتھ احمد آباد ہو، پورے علاقے گلستان جوہر سن شہر کا پورا علاقہ جو ہے اس وقت زیر آب ہے. آپ یہ سمجھیے کہ اس وقت شہر میں کوئی سڑک نظر نہیں آ رہی ہے سوائے پانی اور پانی کے. تمام گاڑیاں جو سڑکوں میں کھڑی ہوتی ہیں وہ زیر آب ہیں. یعنی اب جب تھوڑا پانی ڈاؤن ہونا شروع ہوا تھا تو ان گاڑیوں کی چھتیں نظر آنا شروع ہوئی تھی. سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ بچوں کا ہو رہا ہے، چونکہ دودھ بھی دستیاب نہیں ہے، تمام دکانیں بند ہیں، اشیاء خودنوش کی بہت شدید کمی ہے. بعض فلاحی ادارے یا بعض لوگ انفرادی طور پہ کھانا بھی بیچارے گھر گھر لے کر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پانی اتنا ہے کہ وہ بھی ناممکن نظر آ رہا ہے. میر صاحب، ایسے حالات پوری زندگی میں میں نے 70 سالہ زندگی میں میں نے آج تک نہیں دیکھے جو بارش یہاں پہ ہوئی ہے. اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آپ کو بھی یہاں اس مصیبت سے نبٹنے کی توفیق دے. میں جانتا ہوں آپ نے میدان میں جا کر کس طرح رپورٹنگ کی ہے اور حالات کو دیکھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 70 سال کی زندگی میں نے یہ منظر نہیں دیکھا. تو پوری زندگی باہر رپورٹنگ کی ہے، سڑکوں پہ رہے، چاہے کرفیو ہو، سیلاب ہو، بارش ہو، لیکن آج صورت حال یہ ہے کہ جو لوگ سڑک پہ تو سڑک پہ پھنسے ہوئے ہیں، جو گھروں میں تو گھروں میں پھنس کے رہ گئے، جو دفاتر میں وہ دفاتر میں پھنس کے رہ گئے. کسی کو کوئی جائے پناہ نظر نہیں آ رہی. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس شہر پہ، اس ملک پہ رحم کرے، کیونکہ بہت بڑا ایک طریقے سے اللہ سب پہ اپنا رحم کرے. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے تفصیل کے ساتھ ساری کہانی بیان. دیکھیں یہ حالت ہے، یعنی کہ یہ ساری عمر یہ رپورٹنگ کرتے تھے، اور بہت ڈائنامک رپورٹر، کریٹیکل رپورٹر بھی تھے. پیر پگاڑا دوسرے لوگوں کے بڑے ہی، یعنی جو خبریں سارے شہر میں نہیں ہوتی تھی ان کے پاس ہوتی تھی، اور یہ فعال تھے. تھوڑے سے ماشاءاللہ وزن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چلتے پھرتے ہر کام کرنے میں کوئی نہیں تھا. میں نے کہا کہ یہ رپورٹرز کے استاد ہیں، یعنی اس طرح کے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ جو گھر میں پھنس گیا گھر میں پھنس گیا، دفتر میں پھنس گیا دفتر میں پھنس گیا، سڑک پر ہے وہ سڑک پر ہے. سبھی کے یہی صورتحال ہے اور سبھی کے یہ حالات. سر اس پر مزید بات کرتے ہیں. لاہور میں بھی چونکہ بارش ہوئی ہے اور محکمہ موسمیات نے کراچی میں بھی آئندہ 24 گھنٹے مزید بارش کی پیشگوئی کر دی ہے. اس پر مزید ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد بریک کا ٹائم ہو گیا. ویلکم بیک ناظرین. سر محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید کراچی میں بارش ہوگی. اگر 24 گھنٹے مزید کراچی میں بارش ہوتی ہے تو کیا حال ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایک تو ابھی سے سبز علی کہہ رہے تھے کہ وہ سمندر جو ہے پانی لے نہیں رہا. جوار باٹا ہوتا ہے نا جی، یہ تو سمندر کا مزاج ہے. رات کے وقت جب چاند آسمانوں پہ ہوتا ہے تو پانی کی سطح بلند ہو جاتی ہے سمندر کی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب جوں چاند بڑھتا جاتا ہے پانی کی سطح بلند ہوتی جاتی ہے. مثال کے طور پر اس وقت ایک بار 14 تاریخ 13 تاریخ آ گئی تھی اور سمندر پانی لے نہیں رہا تھا، کراچی میں ایک پرابلم پیدا ہو گیا تھا. اب اس وقت صورتحال ہے کہ 8-7 تاریخ ہو گئی ہے، اب 10 بھی آئے گی، 12 بھی آئے گی، 14 بھی آئے گی. کیا یہ پانی سمندر واپس لے گا کہ نہیں لے گا؟ نہیں لے گا تو کراچی کا کیا بنے گا؟ کیا صورتحال وہاں پیدا ہوگی؟ کیا نقشہ ہوگا؟ اور یہ ساری وہ صورتحال ہے جس پہ غور کرنا جو ہے نا بہت ضروری ہے. اور یہ نہ سمجھا جائے کہ مسئلہ جو ہے آج اگر حل ہو گیا ہے تو کل بھی حل ہو جائے گا. میرے خیال میں
مراد علی شاہ بھی نکلے ہیں, دوسرے لوگ بھی نکلے ہیں, لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے اور اس کو بہت طریقے کے ساتھ ہینڈل بھی کرنا پڑے گا اور اس کو حل بھی کرنا پڑے گا. جی سر, ہب ڈیم جو ہے وہ بھی 13 سال بعد مکمل بھر چکا ہے. ہاں, ہب ڈیم جو ہے وہ کراچی کی ایک بہت بڑی ضرورت پوری کرتا ہے. جی. کچھ پانی تو گوٹکی سے ادھر سے آتا ہے, دریا سندھ کا پانی وہاں سے گرا کر کے ادھر بھیجتے ہیں, اور کچھ پانی جو ہے وہ بلوچستان میں جب بارشیں آتی ہیں تو ہب ڈیم میں ریزرو کر دیا جاتا ہے. ہب ڈیم کراچی کے بالکل باہر یعنی کہ بنایا گیا ہے جو بلوچستان کی سرحد میں ہے, اور وہاں کا پانی کراچی کے ایک بہت بڑے علاقے کو ملتا ہے اور وہ بھرتا نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں بھر گیا ہے, اور 2.5-3 سال کا پانی کفالت کر سکتا ہے کراچی کی وہ, اگر وہ اس طرح بھر گیا ہے. اور آج اس کی جو سطح تھی 339 فیٹ کی تھی وہ بڑھ گئی, اور سپل وے جو ہے اس سے پانی جو ہے نا خارج ہونا شروع ہو گیا ہے. سپل وے کا پانی جو ہوتا ہے وہ چلتا ہے, چل کے وہ جا کے آگے ایک اور اس کا سٹوریج ہے وہاں جا کے وہ ملتا ہے, باقی پھر سمندر میں جا کے گرتا ہے. یہی صورتحال ہوتی ہے, اور اس کو لے کے بھی یعنی کہ وہاں کے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. کہتے ہیں کہ اب 2-4 دن میں شاید یہی صورتحال پیدا ہو. جی سر, ہمیں سینئر تجزیہ کار سالک مجید نے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. اچھا ٹھیک ہے, سالک مجید صاحب ہیں. جی السلام علیکم سالک مجید صاحب, کیا حال ہیں آپ کے؟ ہیلو. السلام علیکم. میں نے کہا شہر کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ رحم کرے. اچھا, کیا صورت ہے, کیا کہیں گے آپ؟ شدید طوفانی بارشیں ہوئی ہیں. میں تو کیسے نیچرل ڈیزاسٹر ہی کہوں گا, کیونکہ یہ کوئی نارمل بارشیں نہیں ہیں جس کو کوئی انتظامیہ جو ہے وہ آسانی سے نمٹ سکے. یہ یقینی طور پر کلائمیٹ چیلنج ہے, اور جب اتنی زیادہ بارش آتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر صورتحال جو ہے وہ آسان نہیں ہوتی کسی بھی انتظامیہ کے لیے. تو اس وقت شہر عملی طور پہ ڈوبا ہوا ہے, اور آدھا شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے, باقی آدھا شہر پانی میں ڈوبا ہوا ہے. اور جب بارش آئی ہے تو بجلی چلی گئی ہے, انٹرنیٹ چلا گیا ہے, ساری سہولتیں لوگوں کے جو رابطے کی کمیونیکیشن کی جو چیزیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں. لوگ گھنٹوں تک بارش کے پانی میں پہلے سڑکوں پہ پھنسے رہے, پھر پانی گھروں میں داخل ہو گیا. اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کافی عرصے بعد کہ کراچی میں مرکزی شاہراہوں پر کشتیاں چلائی گئی ہیں, لوگوں کو کشتیوں میں بٹھا کر محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا ہے. اور لوگوں کی مدد کے لیے آرمی اور دیگر جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے اور جو ریسکیو والے. آپ کیسے گھر پہ کام کر رہے ہیں یا آپ باہر نکل کے کچھ کر پا رہے ہیں؟ میں نے کوشش کی تھی باہر جا کے آفس کے لیے کام کر سکیں, لیکن راستے جو ہیں وہ اس طرح بلاک ہیں کہ آپ پانی میں سے نہیں گزر کے جا سکتے. تو پھر ورک ایٹ ہوم والی پالیسی پہ ہی آنا پڑا ہے واپس. اس میں بھی یہ کہ لائٹ نہیں تھی تو کام رک گیا تھا, جیسی لائٹ بحال ہوئی ہے تو پھر کام جاری ہے. اچھا, تو بڑی یعنی کہ ایسی صورتحال ہے جو وہاں کیا اطلاع ہے آپ کے دفتر کے سامنے جو نیو جناح روڈ ہے, کہتے ہیں وہ پوری پانی میں ڈوبی ہوئی ہے؟ جی ہاں, مختلف شاہراہیں ہیں, آئیے چنڈی گڑھ روڈ سے لے کے ایم جناح روڈ تک, اور یہ جو بڑی بڑی شہریں پاکستان شہر پاکستان میں جاتا ہے, یہ سارا جو ہے وہ آپ اس وقت سمجھ لیں کہ پانی کے اندر ہے. اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ کہیں پھر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور ابھی تک جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جو گلستان جوہر کا ایک علاقہ ہے سائمہ مال کے پاس, وہاں پہ آسمانی بجلی گری ہے, لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے, ایک دیوار گری ہے جس میں 7 سے 9 لوگ جو ہیں ملبے تلے دبے ہوئے ہیں, اور ان کی ہلاکت کی اطلاع ہے. یہ آج لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے, ایک تو کل ہوئی تھی نا؟ یہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے بجلی گری ہے اور اس کے نتیجے میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے, دیوار گری ہے, اور دیوار کے نیچے لوگ دبے ہوئے ہیں. ہاں, یہ کہتے ہیں کہ بجلی اس طرح کڑک رہی ہے جیسی کبھی ہم نے سنی نہیں تھی کراچی میں جس صورتحال پیدا ہوئی ہے. جی ہاں, آپ تو کراچی میں رہے ہیں, آپ نے صورتحال دیکھی ہے. لوگ بتاتے ہیں کہ 1984 کی جو طوفانی بارشیں تھیں, یا 1972 کا سیلاب تھا, یا 1968 کی جو بارشیں تھیں, تو یہ لگ بھگ اس سے زیادہ خطرناک طوفانی بارشیں ہوئی ہیں, اور مسلسل موسلادھار بارش رہی ہے جس کی وجہ سے شہر ڈوبا ہوا ہے. اس زمانے میں شاید اتنی آبادی نہیں تھی. اس زمانے میں اگر بارشیں ہوتی بھی تھی ویرانے میں ہوتی تھی. اب تو ندی نالوں کے راستے اتنے زیادہ تجاوزات سے بھرے ہوئے نہیں تھے, یا آبادی نہیں تھی, اور پہاڑوں پہ لوگ اتنا نہیں رہتے تھے. اب تو ہر طرف آبادی ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب پانی کے گزرنے کی وہ جگہ نہیں ہے. ندیوں کے اندر آبادی ہے, چٹانوں کے اوپر آبادی ہے, جہاں جس کو جگہ ملتی ہے وہ گھر بسا لیتا ہے. یہاں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہوئی ہے. بالکل, یہ جو نئے ہاؤسنگ پروجیکٹس بنے ہیں جو پہاڑوں کے اندر, اور جو سیمنٹ فیکٹری ہوتی تھی کراچی کی وہ ختم کر کے وہاں ہاؤسنگ پروجیکٹس بنے ہیں. اسی طرح سپر ہائی وے پہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹس بنے ہیں وہ اس وقت پانی کے اندر ہیں. وہاں پہ عملی طور پہ کہیں شکل میں پانی آیا ہے. یہ وہی پانی ہے جو پہلے ندی نالوں سے گزر جایا کرتا تھا. ٹھیک بات. لیکن اب ظاہر ہے کہ ان کے راستے میں آبادیاں آ گئی ہیں, عمارتیں آ گئی ہیں, ہاؤسنگ پروجیکٹس آ گئے ہیں, سڑکیں آ گئی ہیں, اور
گرین لائن پروجیکٹ جیسے بڑے بڑے پروجیکٹ بنے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان میں پانی کی نکاسی کا وہ انتظام نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتا تھا. ٹھیک بات ہے. اور نہ اتنا ٹریفک تھا. اب تو گاڑیاں ڈوبی ہوئی نظر اس لیے آ رہی ہیں کہ گاڑیاں شہر میں گلی گلی میں گاڑیاں موجود ہیں. جب شہر میں گاڑیاں پارک کرنے کی جگہ ہی ختم ہو گئی ہے تو آپ ہر طرف گاڑیاں ڈوبی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو. ٹھیک بات. اور ماضی کی نسبت اتنا کام جو ہے وہ شاید نہیں ہو سکا جتنا ہونا چاہیے تھا. باتیں زیادہ ہوئی ہیں, سیاست زیادہ ہوئی ہے, اور ایک دوسرے پر الزام تراشی زیادہ ہو رہی ہے, اور جو ایک مل جل کر کام کرنے کا جذبہ ہوا کرتا تھا وہ ناپید ہے. وہ اس طرح کا کوئی ایک لیڈرشپ کرائسس بھی نظر آتا ہے کہ کسی ایک لیڈر کے کہنے پہ لوگ نکل کھڑے ہوں, شہر میں لوگ اپنا کام شروع کر دیں, ایک دوسرے کی مدد کریں. یہاں پہ تو انتظامیہ بھی جو ہے وہ لاتعلق نظر آتی ہے, اور انتظامیہ کے ساتھ جو سیاسی طور پر جو لوگوں کا شہری چیزوں کو دینے والی ایک سوچ ہوتی ہے, جذبہ ہوتا ہے, وہ بھی خدا ہے, وہ بھی نظر نہیں آ رہا. حالانکہ بہت سارے سیاسی ورکر ہیں اور جو ہے کام کرتے ہوئے دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم نے کام بھی کیا ہے, وہ کر بھی رہے ہیں, لیکن جس بڑے پیمانے پہ اس وقت بحرانی صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے جس قدر میکینزم اور جس قدر جو ہے وہ وسائل درکار تھے وہ نظر نہیں آ رہے. ٹھیک بات ہے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا طارق مجید صاحب, آپ نے تفصیل کے ساتھ باتیں بیان کی. یہ کراچی کے 3 اہم لوگ تھے جنہوں نے وہاں کے حال ہمیں بیان کیے. ہم نے کسی سیاسی جماعت سے نہیں پوچھا, کسی سیاسی جماعت سے معلوم نہیں کیا کہ ان کا کوئی اینگل ہوگا. یہ غیر جاندار قسم کے صحافی ہیں اور اپنی ایک ریپوٹیشن رکھتے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کراچی کے بڑے صحافیوں میں گنے جاتے ہیں. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے, ہمارے اپنے نمائندے کا یہ کہنا ہے, ہمارے سید صفدر علی جو کہ جب میں ایڈیٹر تھا تو ہمارے ساتھ وہ ایک طرح کے سینئر رپورٹر تھے, اور یہ طارق مجید صاحب اس وقت جونیئر رپورٹر تھے. اب یہ بہت بڑے رپورٹر بھی ہیں, اور کچھ نہیں ہو رہا وہاں, کوئی کسی کی مدد کو نہیں آ رہا. فوج کے نے آج اس لیے اعلان کیا ہے کہ ہم نے فلاں فلاں جگہ سے پانی نکالنے کی سسٹم لگایا ہے, فلاں جگہ یہ کیا ہے, کھانا تقسیم کیے ہیں, بند جو ٹوٹ گئے تھے ان کو مرمت کی. کیا کیا کام ہونے والے ہیں, اور ملک کے پاس ابھی کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا ہمارا انفراسٹرکچر بہت بن گیا ہے, ارے بھائی کم بنا ہے. یہ جو لگے ہوئی تھی پرانی گورنمنٹ بنانے کے لیے, یہ کم تھا. ابھی تو بہت کچھ بننا باقی ہے پورے شہر میں, پورے ملک میں, ہر جگہ. اگر پانی اور مصیبت پیدا ہو جائے, آگے بڑھ جائے, تو شاید ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں. سر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں بھی بارشیں ہو رہی. محکمہ موسمیات نے بھی بارشوں کی یہاں پہ پیش گوئی کر دی ہے, اور بھارت نے بھی بغیر اطلاع کے پانی کا بڑا ریلا دریائے چناب میں چھوڑ دیا. ایک بار پہلے بھی اس نے کیا تھا کہ وہ چناب کے راستے پانی جو ہے پاکستان میں داخل کر دیتا ہے, جس سے سینٹرل پنجاب کی, مین پنجاب کی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ زیر آب آ جاتی ہے. وہ کئی نالے نکلتے ہیں, ڈیک ندی فلانا یہ وہ, جس میں سے پانی کی سطح بلند ہونے کے ساتھ بہت سی بستیاں اس میں ڈوب جاتی ہیں, کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, انسانوں کو بے گھر کر دیتی ہیں. اور بھارت نے طریقہ پکڑا ہوا ہے کہ وہ اس کی اطلاع نہیں دیتا. یعنی کہ ہمارا معاہدہ ان کے ساتھ یہ ہے, انڈس بیسن ٹریٹی, کہ وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم اس دریا میں پانی چھوڑ رہے ہیں, ایکسٹرا پانی, وہ ہمیں بتاتا نہیں. اور اللہ رحم کرے, ایک بار جب یہ ہوا تھا 8-10 سال پہلے, تو ایک تباہی ایسی آئی تھی کہ اللہ دے. اس وقت تو یہ جو ادارہ تھا کیا نا کہ جمیعت کیا کہتے ہیں اسے, حافظ سعید کا, وہ بھی بڑا ایکٹیو تھا, بڑے کام کیے تھے انہوں نے. اب تو وہ بھی ادارہ نہیں ہے. اب الخدمت ہے لے دے کے جماعت اسلامی والوں کا, ان کے پاس کشتیاں بھی ہیں, ٹینٹ بھی ہے, شامیانے بھی ہیں, تیاریاں بھی ہو سکتی ہیں, ان کے کارکن بھی ہیں, لیکن اس ملک کو ابھی بے شمار ضرورت ہے. اور وہ جو سول سوسائٹی ہوتی ہے, وہ جو خدمت کرنے کے دائرے نام نہاد بنائے ہوتے ہیں, وہ صرف شہروں میں 5 اسٹار ہوٹلوں میں بیٹھ کے تقریریں کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. وہ تیز طرح لڑکیاں ہوں گی, کچھ ایک ایسے ڈینڈی اینڈی سے لڑکے ہوں گے, اور کچھ نہیں کریں گے سوائے تقریروں کرنے کے, ان کو کچھ آتا نہیں. صحیح سر, یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے, لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کرتے ہیں کہ سلامتی کونسل نے ایران پر مزید سخت پابندیوں کا جو مطالبہ ہے اس کو مسترد کر دیا ہے, اور ایران نے عالمی ایٹمی ایجنسی کو 2 مشتبہ جوہری تنصیبات کے معائنے کی بھی اجازت دے دی ہے. اس پر تفصیلی بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। सर, सलामती कौंसिल ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां जो है उनका मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। दो बातें हैं इसमें, एक तो सलामती कौंसिल ने मुतालबा मुस्तरद किया, दूसरी ईरान ने अपनी जोहरी तनसीबात दो तनसीबात की मायने की इजाजत दी। एक तरीका था कि ईरान को एंगेज किया गया था, और एंगेज करने का मतलब ये है कि जो मसले जो उनको शिकायत थी, एतराज़ात थी, उसके बारे में उसको ऑन बोर्ड लेकर ये कहा गया था कि तुम ये काम नहीं करोगे, वो काम नहीं करोगे, एक प्रोग्राम इस तरह लेके जाओगे, इस हद तक ज्यादा नहीं बढ़ोगे। ट्रंप ने आके सारा तलपट कर दिया, सारा केस ही खराब करके रख दिया। रिजल्ट ये है कि ईरान के साथ झड़पें भी होती रहीं। सऊदी अरब अब जरा सहमा सहमा नजर आता है देखा जाए तो, क्योंकि ज़ाहिर है खित्ते की सलामती का एक बोझ उसके कंधे पर है, वो उसको जानता है, अच्छी तरह समझता है। ईरान ने अपने जो पॉकेट्स थे शाम में, लबनान में, यमन में, इन इलाकों में मजबूत भी कर दिए। अच्छा, अब ये नहीं है कि आप ईरान पे कोई हमला कर दो और ईरान जो ना खामोश होकर बैठा रहे, वो कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करता रहेगा। तो अब यही है कि यूरोप के ममालिक, अच्छी बात हुई कि अमेरिका की इस बात को नहीं माना किसी ने, और यूरोप के ममालिक खासतौर पर यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी अरकान थे, खासतौर पर रूस और चीन, उन्होंने साथ दिया ईरान का। और ज़ाहिर बरतानिया और फ्रांस भी नहीं चाहते कि अमेरिका की जो पॉलिसी हैं वो इस हद तक आगे जाएं। रिजल्ट ये निकला कि जब उन्होंने करारदाद अमेरिका ने पेश की पाबंदियां लगाने की, तो सब ने मुखालफत कर दी। कहते हैं 15 में से 14 अरकान मुखालिफ थे, एक अमेरिका हक में होगा। अच्छा, वीटो के मसले नहीं है, खुद हक में नहीं है। दूसरी बात है कि उन लोगों ने ही ईरान को एंगेज किया होगा और कहा होगा कि तुम इस बात की कंसेशन हमें दो कि तुम्हारी जो तनसीबात हैं उसका मुआयना किया जा सके। मुझे कहा हाँ कर लो, मुझे तो कोई शिकायत नहीं है। तो ये एक तरह का किसी को एंगेज करके और साथ मिला के आगे चलना, ये एक कहानी है। और डंडे के जोर पे आप कहें कि मैं क्रश कर दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, ये चलता नहीं है। तो अब मेरे ख्याल में खत्ते की सूरत इसलिए बदलती जा रही है कि ईरान चीन के कुछ ज्यादा करीब हो गया है। वहां से जो चाह बहार की बंदरगाह बननी थी और जिस पर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट करनी थी और उसको मिलाना था सेंट्रल एशिया के साथ, वो इंडिया तो भागी है, लेकिन चीन ने आके कहा कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है मामूली इन्वेस्टमेंट नहीं होती, और इस तरह इसको गोया सी पैक का हिस्सा बनाया। हमारे लिए भी वो जो ये खतरनाक सूरत हाल थी कि चाह बहार को ग्वादर के मुकाबले में लाया जाएगा, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमें अब समझ लेना चाहिए कि खित्ते की बदली हुई सूरत हाल में हमें कोई ऐसी इकदाम करना है जिसमें वो ताकतें जो इस खित्ते में इंपॉर्टेंट हैं उनके साथ भी हमारे ताल्लुकात ठीक रहें। चीन के साथ अल्लाह का शुक्र है ठीक है, लेकिन हमें इस हिसाब से रीअसेस करना है, और इस तरह रीअसेस करना है कि अमेरिका को नाराज़ किए बगैर हमें ये ताल्लुकात कैसे बेहतर करने हैं। हमने अमेरिका को खुश करने के लिए सारा सी पैक का मनसूबा एक तरह का रोल बैक कर दिया था। मेरे ख्याल में ये दुरुस्त बात नहीं है, जी यही कहा जा सकता है। जी सर, अगले मौजू की जानिब बढ़ते हैं। सर, नौजवानों को गवर्नेंस सिस्टम की बेहतरी में किरदार अदा करने का मौका दिया जाएगा, हमारे वजीर आजम ने कहा है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि टाइगर फोर्स की मेंबरशिप कॉलेज यूनिवर्सिटीज तक ले जाने का फैसला भी कर लिया गया है। कैसे देखते हैं? साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि थाने और कचहरियों की निगरानी करेगी टाइगर फोर्स। देखें, जो काम वो स्टूडेंट फोर्स बना के ना कर सका और वो हसरत से देखता है जमीयत को, जी जो लीडर है हमारा तहरीक इंसाफ का, कि वो कितनी ऑर्गेनाइज लोग हैं, नौजवानों में कैसे असर है, वो उसके मुकाबले की एक फोर्स बनाना चाहता है। सही। अच्छा, ये फोर्स बनाने के लिए आपको हक पहुंचता है कि आप फोर्स बनाएं, लेकिन उस वक्त बनाएं जब आप इक़्तिदार में न हो। बिल्कुल। अब इक़्तिदार में रहकर जो यहाँ की मराहत है, दूसरी चीजें हैं, उसकी रियायत देकर आप उनको करना चाहते हैं कि पहली बात तो ये है कि आप थाने कचहरी की निगरानी करेंगे, तो फिर पासबान भी जिंदा हो जाएगी दोबारा। पासबान वो फोर्स थी जो जमात इस्लामी से वाबस्ता लोगों ने काजी हुसैन अहमद के जमाने में बनाई थी, और वो एग्रेसिव खिदमत करने का एक तरीका था कि अगर आप फंसे हुए हैं कहीं थाना कचहरी में, आपका मुकदमा नहीं सुना जा रहा, तो नौजवान नारे लगाते हुए वहां पहुंच जाते थे और कहते थे ये काम करना आपको करना पड़ेगा। और लेकिन वो ज़ाहिर है कि जमात ने का ये मजाज नहीं है, जमात ने फिर इस बात को एक तरह का बैन किया, और उसकी जगह फिर इन्होंने एक शबाब मिली बनाई जो जरा दब के रुक कर एहतियात के साथ कुछ काम करती थी। अगर आप ये सारा काम करेंगे तो आप सब पार्टियों को उठाएंगे। मिसाल के तौर पर जो मुस्लिम लीग है, इनकी भी फोर्स थी, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, ये पाकिस्तान बनने से पहले की थी, ये भी रिवाइव करेंगे। आप यूनियन के इलेक्शन ही कराना चाहते हैं, ना करवाएं, लेकिन फिर ये सारी फोर्सेस मिलकर आपको तिगनी का नाच नचाएंगे। और ये है कि ये फोर्स जो है सियासी फोर्स बनेगी, ये वो गैर जानदार लोग नहीं है जो आपकी हर जगह मदद करेंगे, थाने कचहरी में करेंगे या आपको हर चीज। अच्छा, अच्छी बात है पोलिटिकल फोर्सेस निगरानी करें,
لیکن نوجوانوں کے ہاتھوں میں جب اسے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خطرہ مول لیتے ہیں کہ وہ اگریسو ہو جائیں. سر کراچی میں اتنی تباہی ہوئی ہے, وہاں پہ تو ہمیں ٹائیگر وہ فورس ٹائیگر فورس نظر نہیں آئے گی آپ. بالکل وہ ٹائیگر پتہ نہیں, اب میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن وہ ان کا مزاج نہیں ہے ان نوجوانوں کا جو تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہے. اور اگر ان کا مزاج یہ بنتا ہے تو وہ بہت کوئی فیصل واڈا جیسا بنتا ہے, وہ اور بھی خطرناک ہوتا ہے اس طرح کی اقدامات کے ساتھ. تو میرے خیال میں اس میں احتیاط کرنی چاہیے. عثمان ڈار صاحب وغیرہ الیکشن جیت نہیں سکے, اب ٹائیگر فورس ان کے ہاتھ میں آئی ہے تو وہ نئے نئے آئیڈیاز پیش کرتے ہیں. عمران خان چونکہ نوجوانی میں جمعیت کے کام دیکھ بھی چکے ہیں اور ایک بار پنجاب یونیورسٹی میں جمعیت کے ہاتھوں ایک طرح کی ضرب بھی کھا چکے ہیں, اس لیے ان کو یہ آئیڈیا اچھا لگا ہوگا, لیکن میرا خیال ہے پولیٹیکلی یہ ساؤنڈ آئیڈیا نہیں ہے, اس کا نقصان ہو سکتا ہے. جی سر, نیوزی لینڈ میں مساجد میں نمازیوں کو شہید کرنے والے جو دہشت گرد ہے ان کو تعدام مرگ قید کی سزا سنا دی گئی ہے. ہاں جی, وہ جو شخص تھا کمال کا ہے. ایک تو ان کی وزیر اعظم نے کمال دکھایا ہے, جیسنڈا آرڈن. اس نے ایک بہت ہی ایک ایسا تھا کہ اس وقت بھی مسلمانوں میں پاپولر ہوئی تھی. مسلمانوں نے نہیں, دنیا میں تمام جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس کی تعریف کرتے تھے کہ انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ان کا مذہب اور ان کا مذہب ڈیفرنٹ تھا. اس نے بالکل ان کی دکھ درد کو محسوس کیا اور اس کے لیے کام کیا. یہ ایک غیر معمولی بات ہے جو انہوں نے کی, اور میرے خیال میں یہ اس کا یہ رزلٹ یہ ہے کہ آج وہ نیوزی لینڈ میں پاپولر نہیں ہے, دنیا میں بھی ہے. اور کسی نے کہا تھا کہ پاکستان میں الیکشن لڑے تو شاید جیت جائے, یہاں تک کہ وہ ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں. اچھا, وہ انہوں نے بڑے احتیاط کے ساتھ, تو اب فیصلہ جب ہوا ہے تو فیصلے میں عدالت نے کہہ دیا کہ ان کو وہاں موت کی سزا نہیں ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ ان کو تا عمر یہ رہیں گے جیل میں اور اس کی بیل نہیں ہو سکے گی. یعنی یہ ڈر ہے کہ مقدمے کا فیصلہ ہو گیا, اب آپ بیل کرا کے باہر آ جائیں, پیرول پہ رہا ہو جائیں, فلاں, انہیں کہا نہیں. اچھا, وہ شخص بھی دیکھیں, اس کی شکل ایسے ہے کہ ایسے بیٹھا ہوا ڈمپ بن کے, جس سے لگتا ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو میں نے کیا ٹھیک ہے, کیا کر لو گے آپ. اس کو ڈر لگتا ہے نا. ایسے معاملوں میں جس کو آپ دہشت گردی کہتے ہیں جو مسلمانوں میں پیدا ہوتی ہے, وہ اسی رد عمل میں پیدا ہوتی ہے کہ تیری ایسی تیسی, اس آدمی کو جینے کا حق کیا ہے. اچھا, ہم اس کے قائل نہیں ہیں, ہم دہشت گردی کے قائل نہیں ہیں, لیکن بتاتا ہوں کہ جذبہ پیدا کیسے ہوتا ہے. آپ نے تمام عالم اسلام کو چھیڑا, تنگ کیا, آپ نے انڈسکریمنیٹلی گولیاں چلائیں, اور آپ دوسری مسجد کی طرف جا رہے تھے جب آپ کو پکڑ لیا گیا, قابو کر لیا گیا. یہ تو ایک ایسی گناؤنی سازش اور حرکت ہے جس کی دنیا بھر نے مذمت کی ہے, اور دنیا بھر کی مذمت کے ساتھ ہی آپ کے اپنی حکومت نے بھی اس کو بہت پازیٹیولی لیا ہے اور پازیٹیولی انداز میں اس کو یعنی کہ ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے, اور ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم وہ لوگ جو ہمارے ہاں اس طرح کی اگر کوئی مسلمان دہشت گردی بھی کرتا ہے تو ہمیں دہشت گردی کے نام پر اس کو بخشنا نہیں چاہیے. جی سر, آخری سٹوری ہے, اس پر بات کر لیتے. سر, شیخ رشید نے کہا ہے کہ نواز شریف ملک میں رہے یا باہر کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو پڑتا ہے جناب آپ, اور آپ کو پتا ہے کہ ملک سے باہر رہنے میں آپ کہتے ہو کہ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, کس نے بجوایا تھا, کیوں بجوایا تھا؟ وہی جس گیٹ پہ جا کے آپ کھڑے رہتے ہو, اگر انہوں نے بجوایا تھا تو سوچ سمجھ کے بجوایا ہوگا, قوم کی بہتری کے لیے, حالات کے لیے بجوایا ہوگا. اور ان کو معلوم ہے کہ اگر واپس آ گیا, یا کسی نے کہا تھا خواجہ آصف نے یا کسی نے کہ وہ واپس آ گیا تو آپ کو مصیبت پڑ جائے گی. ثناء اللہ نے شاید کہا تھا آپ کو مصیبت پڑ جائے گی. یعنی کہ نواز شریف کا واپس آنا ایک تحریک کو دعوت دینے کے مترادف ہے. عمران خان شاید غالباً اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں, اور اس لیے وہ خیر انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن نواز شریف کا باہر رہنا اور ہے, ملک کے اندر آنا دوسری بات ہے. بالکل سر, کلوزنگ ریمارکس یہی صرف کراچی کی سیلاب ہے, بارش ہے, اور وہی ہے جو ہمارا آج کا بڑا مسئلہ ہے. اور وہ ابھی یہ مونسون کا سیزن ختم نہیں ہوا, ایک پورا مہینہ باقی ہے, ستمبر کے مہینے میں رہتا ہے. اور اللہ کرے کہ پنجاب میں اب یہ خیر و خوبی سے گزر جائے. خیبر پختونخوا میں خاص طور پر وہاں ایک بار بارش ہوئی تھی تو وہ پل ٹوٹ گئے تھے, رستے ٹوٹ گئے تھے, سڑکیں ٹوٹ گئی تھیں, رابطے ختم ہو گئے تھے. پہاڑی علاقہ ہے, وہاں تو ایک جگہ دوسری جگہ جانا آسان نہیں ہوتا اگر آپ کا راستہ ٹھیک نہ ہو. اللہ کرے کہ پاکستان اس ساری مشکل سے آسانی سے گزر جائے. جی ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کیسا لگا اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. سوموار کو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں, سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اللہ کے بعد. یہ امنگ, یہ جذبے,